السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج ملک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز احساس سمیت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نوازنے کے لیے بڑی پلاننگ ترتیب دی جا رہی ہے۔ بڑا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر چیف جسٹس کو سینیارٹی پر نہیں بلکہ حکومت اپنی مرضی سے تعینات کرے گی، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگائے گی۔ یہ بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہوگی وہ 3 سال کرنے کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بھی اسی لاگ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات 3 ججز میں تقسیم کر دیے گئے تھے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے، شہباز شریف حکومت کی جانب سے، لیکن کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات 3 ججز میں تقسیم کرنے کے بعد ہائی کورٹس میں یہی کام کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا ہائی کورٹس میں چیف جسٹس کو اپنی مرضی کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے یا استعمال کیا جائے گا؟ اس لیے وہاں پر قانون سازی نہیں کی گئی۔ اور اس حوالے سے پاکستان بار کونسل سے کچھ دن قبل جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی تو ان کا بڑا خطرناک موقف تھا۔ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر قانون دان ہیں، وکیل ہیں، سینیٹر رہے ہیں، چیئرمین سینٹ رہے ہیں، فاروق ایچ نائک وہ اس پر شدید ناراض بھی نظر آ رہے تھے۔ تو یہ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، اب سب سے پہلی خبر یہی ہے، سپریم کورٹ میں موجود ہوں، صبح کا وقت ہے، تو جو سپریم کورٹ کی راہداریوں میں، صحافیوں میں، وکلاء میں یہ بحث اب زور شور سے شروع ہو چکی ہے کہ چیف جسٹس اب وہ حکومت کی مرضی کا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا ہوگا، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت پر حکومت کا وار ہوگا۔ حکومت اپنی مرضی کے فیصلے کروانے میں کامیاب ہوگی، اپنے مرضی کا چیف جسٹس لانے میں کامیاب ہوگی، اور پھر عدلیہ اور انصاف کا کیا حال ہوگا یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ دیگر اداروں میں اسی طرح کی جو چیزیں ہیں، کس طرح، جیسے مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کیسے ہوتی ہے یا پھر کسی اور ادارے کے سربراہ کی تعیناتی ہوتی ہے، تو اس پر ایک سیاسی مداخلت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اور گزشتہ روز محمد مالک ہیں، اینکر پرسن سینئر ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور کی مدت اور پھر ان کے جو تعیناتی ہے 3 ججز کے ایک پینل کی صورت میں ان کی تعیناتی عمل میں لانے کے لیے حکومت کی جانب سے قانون سازی کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کی تعیناتی کس طرح ہوگی، یعنی سپریم کورٹ میں اب سینئر 3 ججز ہوں گے۔ چیف جسٹس جیسے اس وقت ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز احساس صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں۔ اب یہ 3 ججز پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانون کے تحت سپریم کورٹ میں لگائے گئے جو مقدمات ہیں، خاص طور پہ جس طرح کیسز کی فکسیشن ہے، بینچز کی تشکیل ہے، از خود نوٹس لینے کا جو اختیارات ہے، پہلے صرف چیف جسٹس کے پاس تھے یہ تمام اختیارات، اب یہ اختیارات یہ 3 ججز بیٹھ کر اتفاق رائے سے تمام تر معاملات کرتے ہیں، خاص طور پہ 184(3) کے مقدمات کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ 3 ججز کا پینل ہوگا، حکومت کی مرضی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوگی، ان 3 ججز میں سے اپنے من پسند جج کو وہ چیف جسٹس لگایا جائے گا۔ حالانکہ سپریم کورٹ میں سب سے اچھی جو ایک روایت تھی، یہ وہی روایت تھی کہ جو بھی سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج ہوتا ہے وہی چیف جسٹس بنے گا، اور اس کی ریٹائرمنٹ کے لیے جتنا عرصہ رہ گیا ہے، جیسے اب چیف جسٹس قاضی فائز کی اگر میں بات کر لوں تو ان کے پاس 13 سے 14 مہینے ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے رہ گئے تھے، اور وہ سینیارٹی میں پہلے نمبر پر تھے، وہ چیف جسٹس پاکستان بن گئے۔ اب اسی طرح اگلے جو ٹینیور ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جسٹس اعجاز الحسن کے مستعفی ہونے کے بعد منصور علی شاہ کی تو کہتے ہیں نا کہ وہ گڈی چڑھ گئی ہے، کیونکہ 1.5 سال انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن اب اعجاز الحسن کے استعفیٰ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ 3 سال چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے جو چیف جسٹس ہے سینیارٹی کی بنیاد پر جسٹس منیب اختر ہیں۔ اس طرح 2031-32 تک آئیڈیل سب کو پتہ ہے کہ فلانی چیف جسٹس بننا ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے سپریم کورٹ یعنی عدلیہ کے اندر سیاست نہیں ہوتی، کیونکہ سب کو پتہ ہے آلریڈی
کہ بھائی اپنی سینیارٹی کی بنیاد پر فلانی جو ہے جا کر اس ٹینیور پہ چیف جسٹس بنے گا۔ اب اگر یہ نہیں ہوتا جو حکومت چاہ رہی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو جو سینئر 3 ججز ہیں ان میں سے ہر جج چیف جسٹس بننے کے چکر میں وہ حکومتی مرضی کے فیصلے کرے گا، حکومت کی خوشنودی، اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ انصاف کے بجائے حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کا پیروکار ہوگا، ان کی من پسند مرضی کے فیصلے دے گا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف حکومت اور زرداری صاحب کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو یہ پلاننگ اب شروع کی گئی ہے، اور یہ یقیناً صحافی اور وکلاء کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ عدلیہ پر وار کے مترادف ہے، کیونکہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، اور ریاستی معاملات پر آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار عدالت ایسے بھی فیصلے دیتی ہے جو ریاست کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں، ریاستی پالیسی کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں۔ اگر مثال لے لیں کسی اور ملک کا، یعنی اب کا ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے، اگر انڈین کوئی شہری بھی یہاں پر پاکستان آتا ہے، اس کے بھی مقدمہ ہے اور پاکستان اس کے خلاف کرتے ہیں، جیسے کلبھوشن یادو کا کر لیں، اگر سپریم کورٹ میں وہ مقدمہ آ جاتا ہے، اگر آئین اور قانون کے مطابق اس کو جو ہے یا اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے یا اس کی بریت ہو جاتی ہے، تو سپریم کورٹ نے تو دینا ہی فیصلہ اس کے حق میں دینا، لیکن ریاست تو کبھی نہیں چاہتی کہ اس طرح کے فیصلے ہوں دشمن ممالک کے ساتھ۔ تو دنیا میں انصاف اسی لیے ہی سب سے مقدم سمجھا جاتا ہے، عدلیہ سب سے مقدم اسی لیے سمجھی جاتی ہے تاکہ وہاں سے برابری کی بنیاد پر انصاف ملے گا، کوئی جو ہے وہ کسی کو من پسند فیصلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہی معاملات عدلیہ کو سمجھے جاتے ہیں۔ اور اب جس طرح آپ کو مثال دیتا ہوں، آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، اور آرمی کے اندر ایک سیاست ماضی میں ہم نے دیکھا، جس طرح فیض حمید کا نام ایک افواہ چلی کہ فیض حمید نے آرمی چیف بننا ہے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ فیض حمید کے مخالف ہو گئے، فوج کے اندر بھی، فوج کے باہر بھی، اور عام پبلک میں بھی کئی لوگ ان کے حمایتی ہوئے۔ تو اب جونیئر کو لے جا کے آپ اگر سینئر کے اوپر آرمی چیف بنا دیں گے تو یہ معاملہ ہے، اور یہی تمام اداروں میں ہو رہا ہے۔ اور پھر ماضی میں ہم نے دیکھا کئی آرمی چیف ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو 5-6 سینئر جو آرمی کے جرنیلز ہیں ان کو چھوڑ کر 5ویں 6ٹھے 7ویں نمبر والے جرنیل کو جو ہے وہ آرمی چیف بنایا گیا۔ تو یہ فوج کے اندر بھی ایک اس طرح کی سیاست ہوتی ہے، ہر شخص حکومت کے اور سیاستدانوں کے خوشنودی حاصل کرے گا تاکہ وہ مستقبل میں جا کے چیف جسٹس یعنی آرمی چیف بنے گا۔ تو اسی طرح اب چیف جسٹس کے حوالے سے بھی یہ قانون سازی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے یہ بڑی خبر ہے، اور یقیناً اس پر بڑے لوگوں کو تحفظات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے وہ 3 سال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شاید اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کوئی نوازشات کرنے چاہ رہی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ٹوٹل جو مدت ملازمت تھی بطور چیف جسٹس 13 سے 14 مہینے تھی، اور اب 7 مہینے گزر چکے ہیں، پیچھے ان کے پاس 6 مہینے رہ گئے ہیں چیف جسٹس بطور چیف جسٹس پاکستان۔ تو یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے گی 3 سال کے لیے، اور پھر وہ 3 سال چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ تو یہ خبریں چل رہی ہیں، اور اس حوالے سے بڑے تحفظات عدلیہ کے اندر، بڑے تحفظات جو ہے وہ وکلاء کے اندر، سپریم کورٹ کی راہداریوں میں اس طرح کی افواہیں جو ہے وہ بیس مباحثہ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ معاملات ہو جاتے ہیں، 3 سالہ مدت ہو جاتی ہے، اور 3 سینئر ججز پر مشتمل پینل بنا کر اس کو چیف جسٹس ایک کو بنایا جاتا ہے، تو پھر عدلیہ کے اندر ایک نئی سیاست شروع ہو جائے گی، اور یقیناً اس سیاست سے بطور ادارہ عدلیہ جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اور پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ یا مقتدر حلقوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شاید جو ججز ہیں وہ چیف جسٹس بننے کے لیے ان کی مرضی کے فیصلے بھی کریں گے، ان کی باتیں بھی مانیں گے، اور پھر ان کی خوشنودی بھی حاصل کریں گے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بتانا آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ 2 چیزوں کا فرق ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ اگر اس کی تعیناتی ایک پینل کے ذریعے بنتی ہے، 3-4 جو سینئر جرنیلز ہیں ان پر مشتمل ایک پینل کو نکال کے ان کی کمپٹنسی کے حوالے سے، ان کی قابلیت، ان کے بہترین کام کے حوالے سے دیکھ کر انہیں آرمی چیف بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آرمی چیف
وزیر اعظم یعنی وزارت دفاع کے انڈر ہوتا ہے، اور پھر چیف جسٹس وزیر اعظم کے انڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وزیر اعظم کے انڈر ہوگا تو پھر وہ وزیر اعظم اور حکومت کی مرضی کے فیصلے دینے کا پابند ہوگا، اور اسی لیے دنیا میں عدلیہ کو آزاد رکھا گیا ہے، اور اسی آزادی کی وجہ سے عدلیہ بلا جھجک، بلا تفریق، بلا سیاست اور کسی کے انٹرفیرنس کے باوجود جو ہے وہ بہترین فیصلے دے سکتی ہے۔ اور پھر ناظرین، جس طرح سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو تحفظات تھے اس پر حکومت نے قانون سازی کی، اور اس قانون سازی کے ذریعے ایک چیف جسٹس کے اختیارات کو 3 ججز پر تقسیم کیا گیا، لیکن ہائی کورٹس میں یہ نہیں کیا گیا، اور آج بھی تمام ہائی کورٹس، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ ہو، بلوچستان ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس 1 مین آرمی ہیں، وہ بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ مرضی کے بینچز لگاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے مقدمات فکس کرتے ہیں۔ تو یہ جس طرح سپریم کورٹ کے لیے قانون سازی کی گئی، یہ معاملہ دیگر عدالتوں میں بھی، ہائی کورٹس میں بھی ہونا چاہیے، کہ صرف چیف جسٹس کے پاس اختیارات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اسی طرح 3 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ گزشتہ کچھ دن قبل ہماری جو ہے سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن کے جو صحافی ہیں، سپریم کورٹ کور کرنے والے صحافی ہیں، ہماری پاکستان بار کے وفد سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں ان کے جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں فاروق ایچ نائک، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر قانون دان ہیں، سینئر وکیل رہے ہیں، اس کے علاوہ سینیٹر ہیں، اس کے بعد چیئرمین سینٹ رہے ہیں، تو ان کے سے ہم نے یہ سوالات پوچھی کہ یہ دونوں معاملات پہ، کہ اگر چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کی جاتی ہے تو کیا آپ سپورٹ کریں گے بطور وکیل یا بطور پاکستان بار، اور پھر اگر یہ جو ججز ہیں اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی کی جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس پر پاکستان بار کونسل نے، فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اس کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے، اور پھر فاروق ایچ نائک نے خود یہ بات کہی کہ مجھے افسوس ہے کہ حکومت نے قانون سازی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے تو کی، چیف جسٹس پاکستان کے لیے تو کی کہ وہ 3 رکنی کمیٹی بنا کر مقدمات کی فکسیشن بینچز کی تشکیل کرے، لیکن ہائی کورٹس میں بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے، اور اس معاملے کو پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے، فاروق ایچ نائک کے الفاظ تھے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپنے انڈر لانے کے لیے کیا کچھ کردار ادا کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت نے ویسے بھی ان کے پاس اس وقت میجورٹی بھی ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا گٹھ جوڑ بھی، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ عام جو ہے تاثر دیا جا رہا ہے پبلکلی، تو دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ میرے ویلاگ میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی یا کوئی مشورہ مجھے دینا چاہیں گے تو کمنٹس میں لازمی بتا دیجیے گا۔ سپریم کورٹ سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔